ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ایک بڑے فیصلے کے بارے میں جو انہوں نے چھوٹی صنعتوں کے بارے میں کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں حمزہ رحمان ملک کہ ایسے وقت میں ایسا فیصلہ آنا جب کووڈ کی وجہ سے بھی معیشت ہٹ ہوئی ہے اور بھی بہت سے مسائل چل رہے ہیں, پولیٹیکلی ڈسیبلٹی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو کیسے لگ رہا ہے یہ اتنا بڑا فیصلہ آپ کو؟ اچھا, لوکل جتنی بھی انڈسٹری ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی, اس کے اندر جو سب سے لوسٹ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایفرٹس کو کبھی بھی ایکنالج نہیں کیا جاتا. جس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ سیالکوٹ میں گھروں میں بننے والا فٹ بال ہے جو امریکہ کے گراؤنڈز میں جا کے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ گارمنٹس میں, کارپیٹس میں یہ جو ایمبرائڈری کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے, یہ کوئی بہت بڑی صنعت نہیں ہوتی. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ پروڈکشنز نہیں دے رہے لیکن کسی نہ کسی حساب سے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا حصہ ضرور ہوتے ہیں. اچھا, فیکٹریز کے اندر ریپنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ چھوٹی لفافے بنانے والے چھوٹے چھوٹے فیکٹریاں گھروں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کلچر ہے ہمارا سیالکوٹ کا, گجرانوالہ کا, لاہور میں یہ ہے. ان کو کبھی ایکنالج نہیں کیا گیا تھا. اب ان کی مثال کے طور پہ 50-60 ہزار روپیہ اگر یہ مہینے کا سیو کرتے ہیں تو ان کا پرسنٹیج کتنا ہوگا پروفٹ کا مارجن, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کسی گھی مل سے یا لوہے کی مل سے تو ان کا بہت لو ہوگا نا. لیکن ان کے اوپر جو قوانین کا اطلاق ہوگا, جو ٹیرف لگے گا وہ وہی ہوگا جو بڑے آجرین اور وہ جو پروڈیوسرز بڑے بڑے ان کا کمرشل لگ رہا ہوتا ہے ریٹ. یہ بہت زبردست مشورہ ان کو کسی نے دیا میٹنگ میں, یا عمران خان صاحب کا اگر اپنا ویژن ہے تو بہت شاندار ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جو بیس بناتے ہیں کسی بھی فیکٹری کی ان کا پہیہ نہ رکے. ان کا پہیہ چلتا رہے گا زندگی کا تو بڑی بڑی فیکٹریاں بھی چلتی رہیں گی. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے, مثال کے طور پہ گھی کی ایک مل ہے. اب گھی کی مل کا کام ہے گھی بنانا, اس کے لیے گھی کے جو کنستر اور پیکنگ مٹیریل ہوگا وہ کوئی اور کمپنی بنائے گی. اس کمپنی کو را مٹیریل دینے والے کوئی اور لوگ ہوں گے. چلتے 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 یہ بات ان لوگوں تک آتی ہے جو گلی محلوں سے سامان اٹھاتے ہیں بچے, وہ بورا سا انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور بچے بھی بڑے بھی, وہ جا کے خراد کے کارخانوں میں چیزیں دیتے ہیں. کاپر اس میں ہوتا ہے, نکل اس میں ہوتی ہے, لوہا ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا, شاید کبھی آپ رپورٹر آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے کہ وہ چن چن کر چیزیں لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کچرا سارے کا سارا تو گاڑی میں رکھ کے لے دیں گے, ان میں سے چیزیں چن کے لے کے جاتے ہیں. وہ ری سائیکلنگ اور ری یوز کا جو کانسیپٹ یورپ نے دیا تھا وہ پاکستان میں 100% اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. اچھا, اب یہ لوگ چھوٹا سا خراد کا کام کرنے والا, چھوٹا سا بڑی, ٹھیک ہے, چھوٹا سا گھر میں یہ انویلپ بنانے والے, ریپرز بنانے والے, کڑھائی کرنے والے, سلائی کرنے والے, یہ جو چھوٹے انویسٹر ہیں نا, یہ انویسٹر تو ان کو کہنا نہیں چاہیے لیکن چھوٹے لیول پہ جو مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے قانون بنایا گیا. اور اس کی پرسنٹیج پرائم منسٹر صاحب نے کیا اناؤنس کیا ہے کہ نومبر یہ جو بھی سٹارٹ ہے یہ والا منتھ, اس میں ان کا جو بل جو زیادہ آتا تھا پرانے اس ٹیرف کے مطابق اس کو یہ 50% ریڈیوس کر دیں گے. اٹ مینس کہ اگر آپ کا 1000, میں مثال دے رہا ہوں, اگر 1000 روپیہ بل آتا تھا اور اضافی اماؤنٹ بن جاتا تھا اس کا 1000, وہ ٹیکسز وغیرہ ڈال ڈول کے 2000 روپیہ اس کا بل بنتا تھا, اب اس کا وہ 1500 آئے گا. 50% وہ ڈسکاؤنٹ ہوگا. اور اگر یہ کنزمپشن جو الیکٹریسٹی کی اس کو کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے اختیار میں ہے کہ کتنی دیر مشینز نے چلنا ہے, کتنی دیر ہم نے اس کو کام کو کرنا ہے. تو ان کے یہ بجلی کا بل جب کم ہوگا ان کی سیونگز زیادہ ہوں گی. ان کی سیونگز زیادہ ہوں گی تو ان کی انویسٹمنٹ کی جو پاور ہے, پاور آف انویسٹمنٹ, وہ زیادہ ہوگی. جب وہ زیادہ ہوگی تو پروڈکشن انکریز ہوگی. پروڈکشن انکریز ہوگی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو ایڈریس کرنے میں مدد ملے گی, اور مہنگائی کو بھی ایڈریس کرنے میں مدد ملے گی. جب سپلائی زیادہ ہوگی تو پرائسز کے اوپر بھی. اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے جی, کہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پیک آرز ہوں گے. تو یہ بہت اچھا بتانا بھول گیا, یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح نا کہ رات کے وقت اور چارجز لگتے ہیں, دن کے وقت اور ہوتے ہیں. 300 یونٹس تک اور چارج ہے, 300 کے اوپر کوئی اور ہے. تو ان کو یہ ریلیف دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ اپنا بالکل اوپنلی بغیر کسی ایکسٹرا برڈن کے یہ کام کریں اور اپنا نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی گفتگو سے ناہید اختر اور حمزہ رحمان ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.